بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہ یہاں بنے گا، وہ چیز اس طرح بنے گی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے، یہ شخص کتنا حسین نوجوان ہے اور یہ کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ نوجوان جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ نوجوان مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا مگر ان کو پہچان نہ پایا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے تیار فرمائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، اے مالک بن دینار، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں گزار دی۔ پوری رات بہت عاجزی سے اس نوجوان کے لیے دعا کرتے رہے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے پر لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا، یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ سے ایک محل دلوائے گا جس کی صفت اوپر بیان کر دی گئی ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے درہم فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکتا۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ پرچہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس پرچے کی پشت پر لکھا ہوا تھا، اے مالک بن دینار، جس کام کا ذمہ آپ نے لیا تھا، یعنی
जिस महल का आपने उस नौजवान से वादा किया था वो महल उस नौजवान को अता कर दिया गया है, बल्कि उससे 70 गुना ज्यादा दे दिया गया है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस पर्चे को पढ़कर बहुत हैरान हुए। जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए तो वहां मकान पर स्याही का निशान था जो सोग की अलामत के तौर पर लगा हुआ था, यानी कि इस घर में फौतगी हो गई है। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि उस नौजवान का कल गुज़श्ता रोज इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि उसको गुस्ल किसने दिया था। गुस्ल देने वाले को बुलाया गया। हमने गुस्ल देने वाले से उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा कि उस नौजवान ने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और यह कहा था कि जब तुम मुझे नहलाकर कफन पहनाने लगो तो यह पर्चा मेरे कफन में रख देना। गुस्ल देने वाले ने कहा, मैंने उसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा उसके कफन में रख दिया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगा, खुदा की कसम ये वही पर्चा है जो मैंने उसके कफन में रख दिया था। यह मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, आप मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी एक पर्चा लिख कर दे दीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बात दूर चली गई, अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है। उसके बाद जब भी मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान का जिक्र फरमाते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों को इस किस्म के वाकयात बहुत कसरत से पेश आते हैं कि जोश में कोई बात जुबान से निकल गई तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह पूरा फरमाते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बहुत से बिखरे हुए बालों वाले गुबार आलूदा लोग, जिनको लोग अपने दरवाजे से हटा दें और उनकी परवाह भी ना करें, ये ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह ताला पर किसी बात की कसम खा लें तो वो उनकी बात को पूरा करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।